بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اساتذہ کے حقوق۔ ہم نے جو ٹاپک شروع کیا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ تو حقوق العباد میں سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا والدین کے حقوق، اور آج ہم اسی میں سے گفتگو کریں گے اساتذہ کے حقوق، اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس غیر مسلموں کے حقوق۔ تو اساتذہ کے حقوق کیوں ضروری ہیں؟ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں استاد کو بھی معزز ترین مقام عطا کیا ہے۔ استاد کا اعزاز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی استاد کا ایک رتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کی نسبت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو استاد بھی اسی نسبت سے ایک معلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح امت کو سکھا کر ان کی تربیت کی، استاد بھی اسی طریقے سے اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے استاد کی ایک نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو استاد کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیرے تین باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ یعنی انسان کے تین باپ ہیں، ایک اس کا حقیقی باپ، اور دوسرا اس کا سسر، اور تیسرا اس کا استاد۔ تو معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہے، اور طلبہ زمین کی طرح ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ جس طرح ساری زمین کے اوپر برستی ہے، تو جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں سے پھل پھول نکل آتے ہیں، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے وہ اسی طرح رہ جاتی ہے۔ تو استاد کی حیثیت جو ہے وہ بھی بارش کی طرح ہے کہ استاد پوری کلاس کو جب سکھا رہا ہوتا ہے تو جو اچھے ذہن والے طالب علم ہوتے ہیں، جو استاد کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بات کو بڑے اچھے انداز سے لیتے ہیں اور اس میں سے سیکھ بھی جاتے ہیں۔ لیکن جو طالب علم لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں وہ اس بنجر زمین کی طرح رہ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بات استاد کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو لائق اور ذہین اور مؤدب شاگرد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے استاد کا نام جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ ہے استاد کے حقوق کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سکھانے والے کو ایک اعلیٰ رتبہ عطا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کی بہت زیادہ عزت کرنے کے اوپر ترغیب دی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی استاد کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس بندے نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یعنی وہ میرا استاد ہے جس نے ایک لفظ سکھا دیا۔ لیکن آج ہم استاد سے سیکھتے بھی ہیں لیکن ادب نہیں کرتے، تو جو مؤدب ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے استاد کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں غیر مسلموں کے حقوق کے اوپر۔ تو قرآن کی روح سے کافر اور مشرک ہرگز ہمارے مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جائے۔ وہ ہمارے دوست تو نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہم نے کرنا ہے وہ شفقت والا کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم نے دھوکہ، فراڈ اور فریب نہیں کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
هو اقرب للتقوى، اور کسی قوم سے دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے۔ انصاف جو ہے، عدل جو ہے، یہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا ہمیشہ کے لیے، خواہ آپ کا کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کو ذمہ کہا جاتا ہے، تو ذمہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کرے، یعنی اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی جو حکومت ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ ان کے حقوق کی پوری حفاظت کرے گی۔ یہ نہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کی تو حفاظت کی جائے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کو پامال کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ لاپرواہی کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ تو ذمیوں کے حقوق کیا ہیں؟ عدل و انصاف اور مذہبی آزادی، یعنی وہ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں، آزادانہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو غیر مسلموں سے برتاؤ، اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے، یعنی ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے مریض سے بڑے ہی اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اچھے انداز سے گفتگو کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مریض جو ہوتا ہے، جو اس کی بیماری ہوتی ہے، آدھی بیماری اس کی ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بڑے پیار اور آسان انداز کے ساتھ غیر مسلموں سے پیش آئیں، اس طرح قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے ابن آدم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے راستے کی طرف غیر مسلموں کو بڑے آسان انداز سے بلاؤ اور حکمت کے ساتھ بلاؤ، یعنی پیار اور محبت کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ کسی کو خرید لیتا ہے، بندہ اس کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر بندہ اتر جاتا ہے تو پھر جو سی مرضی بات اس کے سامنے رکھ دی جائے اسلام کی تو وہ عمل کرنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا رویہ سخت ہوا تو بڑی اچھی سے اچھی بات، سچی سے سچی بات جو ہے وہ سخت لہجے میں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار یعنی مسلمان غیر مسلموں سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے مریض کے ساتھ پیار والا سلوک کرتا ہے، تو ہمیں بھی غیر مسلموں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس ٹاپک میں سے مختصر سوالات جو بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سوال نمبر 1، استاد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہاں سے لیں گے، استاد کا اعزاز۔ استاد کا یہ اعزاز کوئی کم نہیں کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا، استاد کا اعزاز اور مرتبہ مختصر تحریر کریں۔ دوسرا ہے اس کا جواب، استاد کا مقام و مرتبہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لائے یعنی حقیقی باپ، دوسرا اس کا سسر، اور تیسرا اس کا استاد۔ یہ ہم یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لکھ دیں گے۔ اور تیسرا، حدیث کے منہ سے انسان کے کتنے باپ ہیں، اس کا جواب بھی یہی والی حدیث ہوگی۔ اور نمبر 4، استاد کے 4 حقوق تحریر کریں۔ وہ کیا ہے؟ ادب و احترام استاد کا کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی بات کو ماننا، تابعداری کرنا، اور جب وہ اس دنیا میں ہو اس کے لیے دعا کرنا، اور اس دنیا سے جب چلا جائے استاد تو دعائے مغفرت کرنا۔ اور نمبر 5، شاگرد کے 4 حقوق تحریر کریں۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ استاد خلوص نیت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھائے اور شفقت و محبت والا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرے، اور مساوات یعنی کلاس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی طالب علم ہیں ان سب کے ساتھ
مساوات کا رویہ اختیار کرے، اور نمبر 4 اس کی حوصلہ افزائی کرے، یعنی اگر وہ اچھی کوشش کرتا ہے اپنی تعلیم کے لحاظ سے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو خلاسیتی دے۔ تو نمبر 6 انما بعثت معلما کا ترجمہ لکھیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ہے اساتذہ کے حقوق کے متعلق یہ 6 سوال، اور غیر مسلموں کے حقوق کے متعلق کیا سوالات بن سکتے ہیں ہمارے؟ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور کسی قوم سے دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرا نمبر ذمہ کی تعریف کریں، تو ذمہ کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، تو اس کی تعریف اسلامی ریاست کے غیر مسلموں کو ذمہ کہتے ہیں۔ ذمہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غیر مسلم شہری کے لیے عربی میں کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ تو یہ سوال وہی ہے جو اوپر ہے اور یہ بھی وہی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے، اسلامی ریاست کے غیر مسلموں کو ذمہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 قرآن کی روح سے غیر مسلموں کے حقوق کون سے ہیں؟ قرآن کی روح سے غیر مسلموں کے حقوق عدل و انصاف اور مذہبی آزادی، یا پھر آپ قرآن کی یہ آیت یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ تو غیر مسلموں کے حقوق کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اور نمبر 6 اسلامی حکومت غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا، اسلامی حکومت غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیتی ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 7 اسلام غیر مسلموں سے کیسے برتاؤ کی ہمیں تلقین کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار غیر مسلموں سے ویسا ہی برتاؤ کریں جیسا ایک ڈاکٹر مریض سے کرتا ہے، یعنی یہ حقوق العباد ہیں ہمارے، یہ اسی میں سے حقوق اساتذہ کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق یہ علیحدہ علیحدہ لکھ کر پھر اس میں سے بیٹا جو سوال بنتے ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، اور ان کے جواب بھی آپ کو میں نے سمجھا دیے ہیں کہ کہاں سے لینے ہیں، اور غیر مسلموں کے حقوق ان کو میں نے علیحدہ لکھ کر بیٹا اسی طرح آپ کو یہ بھی نشاندہی کر دی کہ کیا کیا یہاں سے بنتا ہے، تو اس میں سے یہ ایسے مختلف سوالات بن سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس کو اچھی طرح سے تیاری کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔